جی ناظرین، میں ہوں بابر صدیق چھاپا، اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز اور فیس بک پیج سے۔ تو پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ پہلے جو ہے یہ ویڈیو جو ہے نا یہ اور یونان کے سمندر میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جب 20 کلو کا آٹا 300 روپے کا ہوگا تو لوگ زہر کا گھونٹ پئیں گے۔ معاشی، اقتصادی، سیاسی تباہی، کارخانے بند، کاروبار بند، اور کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس اندھیرے سے کس طرح نکلنا ہے۔ 9 مئی کے واقعے پر ساری قوم نے مذمت کی ہے۔ آج تقریباً 40 دن ہونے کو ہیں۔ ساری قوم نے اس پر لعن طعن کیا، لیکن اب اس قوم کو زندہ رہنے کا خدا کے لیے حق دو۔ لوگوں کے گھروں میں ایک وقت کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا ہے، اور قومیں عوام سے ہوتی ہیں۔ قوم جوش، جذبے، ولولے، ہمیں، تمتمے، دمدمے سے زندہ رہتی ہیں۔ اگر قوم ہی مر گئی تو پیچھے خاک رہ جائے گا۔ اس قوم کو جذبہ دیں، امید دیں، نا امیدی نہ پھیلائیں، مایوسی نہ پھیلائیں۔ پاکستان انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور میں آج آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، سب بجٹ میں جھوٹ بولا گیا ہے۔ اسحاق ڈار اور نواز شریف اور شہباز شریف کا بیان نہیں ملتا۔ آ جائیں نواز شریف صاحب، آ جائیں، آپ کو پتہ لگے گا۔ دیر نہ کریں آنے میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگ کس حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ میری اداروں سے بھی درخواست ہے کہ اس پاکستان کو اندھیروں سے نکالیں، اس پاکستان کو اجالے میں لے کے جائے، امید دلائیں۔ نوجوان ڈپریشن کا، دباؤ کا شکار ہو چکا ہے، گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ آئیں سب مل کر پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ پاکستان کے لیے ہم جئیں گے، پاکستان کے لیے مریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی سن لی آپ نے یہ ویڈیو، آپ ذرا غور سے، مجھے امید ہے کہ سن لی ہوگی۔ تو اب جو ہے یہ تصویر دیکھیں آپ، یہ تصویر جو ہے آپ نے یہ دیکھی، آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اس کا نام ہے شیخ عبدالرشید۔ یہ 16 دفعہ جو ہے یہ وزیر رہ چکے ہیں، اور یہ 5 پیاروں میں شامل تھے نواز شریف گورنمنٹ میں سن 1992۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے، ان کا منہ چوم رہے ہیں، اور ساتھ اجازت الحق صاحب ہیں، فرزند جنرل محمد ضیاء الحق۔ تو وہ بھی جو ہے وہ بھی دیکھ لی۔ اور اب یہ ہے ٹیوٹ دیکھیں آپ، دیکھ لیا آپ نے ٹویٹ دیکھ لی۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے، ناظرین، آپ سے اور شیخ رشید صاحب سے مخاطب ہوں، ایک عام شہری کی حیثیت سے، ایک عام عوام کا نمائندہ ہونے کی، آپ عوام میں سے ہی جو ہے جو ان کے جذبات ہیں وہی جو ہے وہ اس کی ترجمانی کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو جی شیخ محمد رشید صاحب، بہت خوب کہا آپ نے ذرا یہ ساری تقریر کرنے سے پہلے آپ نے سوچا کہ آپ 16 دفعہ وزارت کا حلف اٹھا چکے ہیں، اور اب آپ سسرال سے ڈر رہے ہیں اور بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ سیٹ جو ہے وہ آپ سر خس جاتی ہے، تو آپ وہ باتیں جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ پھر آپ کو غریب، مسکین اور فقیر لوگ جو ہے وہ یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ ہزاروں غریبوں کے جلسہ میں بیٹھ کر بڑے تمتراک اور رونق کے ساتھ جو ہے وہ بریانی سے ککڑوں کے پٹ جو ہے کھا کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں کی چمیاں لیتے ہیں، اور اب آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ یاد آ رہی ہیں۔ اللہ کی پناہ 16 دفعہ کے وزیر رہنے کے باوجود آپ نے اس عوام کے لیے کچھ نہ کیا، اور نہ کسی کو موٹیویٹ کیا۔ کیوں؟ اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں۔ خیر،
آپ نے اتنا طویل عرصہ وزارتیں بھی لیں اور گیٹ نمبر 4 میں بھی آمد و رفت رہی، مگر غریب عوام کا آپ نے کیا کیا؟ اور آج آپ الزام دوسروں پر جو ہے وہ لگا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ فاقوں سے تنگ آ کر جو ہے خودکشیاں کر رہے ہیں اور کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی سوچ اور جو آپ نے آج تک کیا اس سارے کو آپ نے جواب دے جو ہے وہ ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب آپ کو نہ تو موقع ملے گا، آپ نے جو کہا ہے اس کے بارے میں سوچیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے آپ کو 16 دفعہ موقع ملا لیکن آپ نے کچھ نہ کیا۔ اب آپ سسرال جا کر جو ہے وہ زیور لہرائیں یا لہریں دکھائیں اور چھپیں نہ، اور سامنے آ کر بات کریں، چھپ کر میسج جو ہے وہ نہ کیا کریں۔ یہ آپ کی 16 دفعہ وزارت کے شان کے جو ہے وہ خلاف ہے، کیونکہ وقت ایک سپر ہٹ جو ہے وہ جو ہے بے لگام گھوڑا ہے۔ انسان کو جو انتظار میں رہ کر بہت جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیونکہ وقت ایک جو ہے بے لگام سر پر دوڑتا ہوا گھوڑا ہے، گیا وقت پھر آتا نہیں، سدا ایش دوران دکھاتا نہیں، اور ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار ناؤ۔ میں تو یہی پریشی جو ہے وہ، اور آواز خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو۔ تو جو ہے آپ ملک کے لیے گھبراؤ کی باتیں، گراؤ کی باتیں کرتے ہیں، ملک کو جلاؤ کی باتیں جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر کی جو ہے وہ باتیں آپ پہلے کر چکے ہیں۔ آپ کو زیب نہیں دیتی تھی یہ باتیں کہ پاکستانی عوام کے جو ہے آپ 16 جو ہے دفعہ وزیر رہنے کے بعد ان کا خون جو ہے وہ آپ نے سب لوگوں جو ہے وہ نچوڑ لیا ہے، جو آپ نے قوم کے نام جو ہے وہ اس تقریروں میں آپ جوڑتے رہے ہیں، اس قوم کو کدھر آپ لے جاتے رہے ہیں۔ ان سب کی گرفت ہے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنا چاہیے۔ کل جو بادشاہ تھے وہ آج فقیر، اور آج جو بادشاہ ہیں وہ کل فقیر ہوں گے۔ سدا بادشاہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ہے۔ اور آپ کی نظر ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ شعر یہ ہے کہ وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے صاحب، وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے صاحب، میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا۔ سدا بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبریائی کو اسی ذات اسی میں ہے، لہذا اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے سب کو ڈرنا چاہیے۔ آج جو حکمران ہیں ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کل یہ حکمران نہیں رہیں گے، اور جو پہلے، یہ تو حکمران ہے ہی کچھ نہیں، پہلے جو نمرود، فرعون، کیسر و کسرا جیسی جو ریاستیں ہیں وہ تہو بالا ہو گئی، تو یہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ تو اتنا سا ٹکڑا ہے پاکستان کا، جن کی 22 لاکھ مربع میل میں حکومتیں رہیں، جہاں جن کی حکومتوں سلطنتوں میں ایک طرف سے جو ہے وہ سورج نکلتا تھا اور دوسری طرف جا کر چھپتا تھا، وہ نہیں رہے، اور آپ کس بات کی مدعی ہیں۔ لہذا یہ سب آپ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گڑ گڑا کر کہ آپ نے اس قوم کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کیا، اور آج جو ہے یہ کام ہو رہا ہے کہ کشتی بھی ڈوب رہی ہے، لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، کسی کو چیز نہیں حاصل ہے۔ میں ایک عام شہری پاکستانی محب وطن بابر صدیق چھاپا، ورلڈ وائس نیوز، آواز خلق کو نکارا ہے خدا سے۔